وعلى اطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى اصحابه الذين شعبوا الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بآواز بلند صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پرآشوب ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس وقت جس انسان کی آنکھ سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں اسے ناگہانی آفات بلیات مصیبتوں مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، ضرور آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں، ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پہ تبسم آ سکے۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجاز کو حقیقت بنا دینا، سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا اور آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا ہے۔ تو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت، سورہ 3 کی ایک آیت کو لے کر اس کے ضمن میں ذرا سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن اب جملہ علی عباس عسکری کا نہیں، جملہ آیت اللہ خوئی کا ہے کہ قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ گزارش میری سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پیار بھری باتیں ہیں اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ اتنے پیار بھری باتیں خدا نے کر دیں کہ پھر اس کے بعد اس ذات نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ اور یاد رکھیے گا کہ قرآن سے بات کرنا مشکل ہے، بھلے کہ قرآن میں ہر بات کا حل ہے، لیکن قرآن سے بات صاحبان ممبر میں کم کی جاتی ہے، اور قرآن سے بات کرنا ہے بھی مشکل۔ اگر آپ مسکرا بھی دیں تو میں اپنی بات شروع کروں۔ میری ایج بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی بڑی شخصیات مجھ سے پہلے پڑھ گئیں، اتنی بڑی بڑی شخصیات کو میرے بعد پڑھنا ہے، میں تو طالب علم ہوں، لیکن میں اپنے تئیں شعر پہ شعر پڑھ کے بھی جا سکتا ہوں۔ قرآن سے بات کرنے کا حوصلہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جس دن سے ہمارے بھائیوں نے یہ اعلان کیا ہے نا کہ بس ہمیں قرآن کافی ہے، اس دن سے ہم نے بھی سوچ لیا ہے کہ اب مولا علی کی ولایت ثابت کرنی ہے تو قرآن سے کرنی ہے۔ گزارش میری سمجھ آ رہی ہے؟ بس آپ اگر میرے جملوں کا وزن کریں تو مجھے دعا سے نواز دیجیے۔ عنایت کردہ عنوان، بہت بڑے بڑے کام بول کر پھر میں نے بات شروع ہو گئی ہے جناب، اس کے اوپر سے میں نے گزارش کی ہے کہ یہ تمام کام آسان ہیں، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ انسان خداوند عالم کی تخلیق کا کوئی اتنا عجیب و غریب شاہکار ہے سامعین، جسے خلق فرما کر خالق انسان نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ زمانہ سن لے، انا خلقنا الانسان، اس انسان کو میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا۔ اسے خلق فرما کر ہم نے اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی، اور پھر اختیارات کی قوت عطا کر کے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
ہم نے اس انسان کو ہدایت سبیل بھی کر دی، چاہے یہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے یہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے۔ لہٰذا ہم اسے اختیارات دیتے ہیں، وہ انسان جیسے چاہے یہ ویسے اپنی زندگی گزارے، لیکن ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن ہم بھی اس سے پوچھیں گے اب بتا تو کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے۔ سامعین میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ سامعین میں 2 سے 4 شعر پڑھ کے آپ سے بہت اچھی داد سمیٹ سکتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں مولانا نصرت بخاری صاحب کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ بنتا تو نہیں ہے کہ میں اتنی علمی شخصیت کے بعد کچھ آ کے طالب علم پڑھوں، لیکن امام حسین کا دربار ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے۔ جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں ان کا وزن کیا۔ خالق فرماتا ہے ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، بات صرف شیعہ سے ہے بھی نہیں، میرا یقین ہے کہ علیحدہ مکاتب فکر کے احباب بھی تشریف فرما ہوں گے تو وہ بھی سمیٹیں۔ ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن ہم بھی اس سے سوال کریں گے اب بتا تو انسان کن راہوں پر چل کر آخر ہم تک آیا ہے۔ یہ ماء و تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی اور کچھ مٹی کا پتلا زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، یہ آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی۔ اس چھوٹے سے انسان نے زمین کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے سمندروں کی موج سے موج ٹکرا دی، اس نے جو فلک پر اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے پھینک دیا، اس نے حباب کے دل توڑ دیے، اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی، اس نے کارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کر سطح آب پہ بے آبرو کر دیا۔ یہ دیکھنے میں ایک کمزور سا انسان ہے، لیکن سامعین گرامی یہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ کئی گنا وزنی جہازوں کو سمندر کی لہروں پہ بھگا رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ سامعین گرامی فرشتوں میں جناب جبرائیل ارشاد فرما رہے ہیں یہ جنت سے نکالا ہوا، کسی کتاب کی پابندی ہے ہی نہیں کہ کوئی کسی فرقے کا بندہ اعتراض کرے۔ آپ گوگل کھول کے ڈاکٹر قاسم جعفری کے لیکچرز نکالیں تو آپ کو یہی باتیں ملیں گی جو باتیں میں کر رہا ہوں۔ یہ جنت سے نکالا ہوا انسان دوبارہ جنت میں واپس آ رہا ہے۔ ہر بندے کا سامعین ایک اپنا ذاتی اوپینین ہے، کچھ ذرا سی رائے کا حق تو مجھے بھی ہوگا۔ مجھ حقیر کے نظریات کے مطابق اس کمزور سے انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا بھی سیکھ لیا، اس نے مچھلیوں کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں تیرنا بھی سیکھ لیا، لیکن زمین کی خشکی پر اس انسان کو انسانوں کی طرح چلنا نہیں آیا۔ اگر میں بات غلط کروں تو آپ نگاہ دوڑا کے دیکھ لیں، میں تو ممبر پہ گزارش کروں گو کہ میں ایک ذاکر ہوں، لیکن داد میرا ٹارگٹ نہیں ہے۔ جو بندہ پوری مجلس میں اس خیال میں بیٹھے کہ علی عباس عسکری کتنی داد لیتا ہے، اس کو امام برگاہ کے دروازے سے خدا حافظ ہے۔ میں مشکل بات کر رہا ہوں، اگر اسے آپ ساتھ لے جائیں تو یہی میرا توشہ آخرت ہے، اسی میں ہی میرا کاسہ خیرات پر ہے۔ گزارش آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ اس زمین کی خشکی پر بیچارے انسان کو انسان کی طرح چلنا ہی نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں نگاہ دوڑا کے دیکھیں ایک دہشت، وحشت، بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی ہے۔ اب خالق کے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے احسن طریقے سے بنایا ہے۔ اب اتنی دیر گفتگو کا مقصد یہ ہے، مظہر و مصدر بات کا یہ ہے کہ جسے وہ احسن بنائے وہ ایسا نہیں ہوتا، اور جو یہ ہے یہ وہ نہیں جسے اس نے احسن بنایا، پھر بات گم کہاں ہو رہی ہے؟ سامعین وہ ذات فرما رہی ہے میں نے احسن بنایا، اور انسان جو حالات کر رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر وہ انسان کون سا ہے جسے اس نے احسن بنایا؟ اس بات کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر ہم قرآن کی اگلی آیت تلاوت کرتے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ وہ خالق ارشاد فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر وہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پہلے ہم نے انسان کو احسن طریقے سے بنایا، پھر ہم نے اسے پلٹا کر بدترین شکل میں پیش کیا۔
نہ اس کے اچھا ہونے کی کوئی حد ہے، نہ اس کے برا. جسے خالق کہے میں نے احسن بنایا، وہاں انسان کیا اندازہ لگائے، اور جسے وہ اللہ کرے ہم نے بدترین بنایا، وہاں انسان کیا اندازہ لگائے. وہ کہہ رہے احسن بھی ہم نے بنایا، برا بھی ہم نے بنا کر دونوں صورتیں ہم نے تمہیں دکھا دی. اس کے اچھے ہونے کی بھی حد نہیں، اس کے برے ہونے کی بھی حد نہیں. جب یہ اچھا ہو جائے تو اس کے اچھے ہونے کی حد نہیں، لیکن جب یہ برا ہوتا ہے تو حیوان اس سے گھبرانے لگتے ہیں، جانور اس سے شرمانے لگتے ہیں. جانور انسان سے اس لیے شرماتے ہیں کیونکہ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں، چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں، بھیڑیا خون آشام ہے لیکن بھیڑوں کے لیے، بھیڑیوں کے لیے نہیں، سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں. لیکن انسان جب اسفل السافلین کی منزل پہ آتا ہے تو اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے، یہ اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا ہے، یہ اپنے ہی بھائی کو جان سے مار دیتا ہے، یہ اپنے ہی گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کر دیتا ہے. جب یہ برا ہوتا ہے تو اسد ہے جی اس کے برے ہونے کی حد نہیں، لیکن تفاسیر قرآن کہہ رہی ہیں لیکن جب یہ اچھا ہوتا ہے نا تو کبھی شہ سوار برق رفتار ہوتا ہے، کبھی انجم شکار ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے، کبھی ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے. بلند ہوتے ہوتے سامعین گرامی اتنا بلند ہو جاتا ہے انسان، اس سے آگے وہ منزل آ جاتی ہے انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلیں وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے، جہاں سے آگے روح الامین کے پر جلنے کا خدشہ ہو وہاں سے آگے انسان کی نالین جاتی ہے. سمپل سی بات ہے، انسان اپنے افعال سے احسن تقویم اور اسفل سافلین کو دو ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے. ایک کو یزید کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں. ذمہ داری سمجھ آ رہی ہے سامعین میری؟ بس ذرا سی بات ہے. ایک کو یزید کہتے ہیں، انداز بیاں گرچہ میرا تلخ بہت ہے، یا انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ایک کو حسین کہتے ہیں. اب یہاں سے خدا کی قسم ابھی شام ہے، زلف شب کمر تک آ جائے گی اگر سید العلماء آیت اللہ علی نقی نقن کی صرف ایک تقریر آگے لے کر چلوں تو کہ امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت کی کیوں نہیں. کمر شاہ جی، ایک کو یزید کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں. آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنتا ہے. اب توجہ رکھیے گا، فلاسفرز نے بتایا کہ آگ پانی مٹی اور ہوا سے انسان بنتا ہے. اب یہاں سے تقریر کا رخ مڑ رہا ہے، ذرا ادھر کو چلیے گا، ورنہ میں ممبر پہ کھڑوں کے کہہ رہا ہوں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، آپ بہت علمی شخصیات بیٹھی ہیں، اتنے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں آپ انسان یا انسانیت پر خمسہ رکھیں، 5 مجالس بواسط سے جی رکھیں. میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں کہ انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے. آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنتا ہے، انسانیت نہیں بنتی. انسان اور چیز ہے، انسانیت اور چیز ہے. ارے ضروری نہیں جو انسان ہے اس میں انسانیت بھی ہو. انسانیت کے بھی اپنے عنصر ہیں. وہ آج سے 1400 سال پہلے ایک محسن انسانیت نے بتائے. محسن انسانیت نے بتایا کہ انسانیت 4 چیزوں سے بنتی ہے، حکمت سے، عفت سے، عدالت سے، شجاعت سے. حکمت انسانیت کا پہلا عنصر ہے سامعین. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکیم. حکمت سے بعض بندے سمجھتے ہیں حکمت یہ جڑی بوٹیاں، یہ طبابت ہوتی ہے، یہ طبیب کا کام ہے. حکمت کچھ اور ہے. حکیم بھی حکمت سے نکلا ہے. اگر دوائیں بیچنے والے کو حکیم کہتے ہیں تو قرآن حکیم کا کیا مطلب ہوا؟ حکیم اور ہے، طبیب اور ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ اشیاء کی حقیقتوں کو ویسے سمجھنا جیسے انہیں بننے والے نے بنایا ہے. اور سامعین حکیم اسے پورا فلسفہ پڑھ لیجئے، یہ تعریف نہ نکلے تو علی عباس عسکری کا گریبان حاضر، ورنہ آپ کا مقدر میرا اپنا نصیب. حکیم اسے کہتے ہیں التشبہ بالالہ بقدر الامکان. حکیم اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن اشیاء کی حقیقتوں کا کوئی اتنا زیادہ واقف ہو کہ جب بیان کرنے پہ آئے تو اس پہ اللہ ہونے کا شک ہو جائے. میں نے دیکھا تاریخ میں ڈھونڈے کوئی ایسا ملے جس میں کبھی اللہ ہونے کا شک ہوا اور وہ حکیم ہو. تو میں نے خدا کی قسم دیکھا، مزید نظر دوڑائی تو قرآن نے کہا کامل نفوذ ڈھونڈو لما تأتکم من کتاب و حکمہ. جب میں تمہیں کتاب حکمت دے کر بھیج دوں تو مجھے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت کا ہی ایک پرمردہ نظر آیا. 36 ہجری جمعے کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر پہ علی. اور تمام تاریخ انسانیت نے دیکھا کہ ایک حکیم تھا جو کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، کسی لیب میں نہیں گیا، اس کے پاس دوربینیں نہیں ہیں،
اس کے پاس خوردبینیں نہیں ہیں، وہ بیٹھا بیٹھا اعلان کر رہا ہے، اور زمانے والوں جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو، جو جان گئے ہو وہ پہچان لو، ہم مشیاء کی حقیقتوں کو جانتے ہیں، مدینۃ العلم نے باب العلم کو عطا کیا ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں علی اعلان کر رہا ہوں، سلونی سلونی، سوال کرو سوال کرو، اس لیے کیونکہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے۔ پوری تاریخ عرب نے دیکھا، شاید میں مصائب نہ پڑھوں کیونکہ اذان کا وقت قریب آ چکا ہے، شاید میں مصائب نہ پڑھوں، فضائل پہ چھوڑ دوں کیونکہ بات میری لمبی ہے۔ پوری سامعین تاریخ عرب نے دیکھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مجھے ویسے سنتے ہیں وہ اس وقت پریشان بیٹھے ہوئے کہ اجل یہ بات کر کیا رہا ہے، معذرت کے ساتھ۔ پوری تاریخ انسانیت نے دیکھا، میرے مولا نے اعلان کیا، ایک یہودی عالم کھڑا ہو گیا اور یہودی عالم نے کھڑے ہو کے کہا، یا علی کیا سوال ہے، کیا آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے؟ میرے امام نے سینہ اطہر پہ 3 بار ہاتھ مار کے فرمایا، میں علی کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے۔ اب علی کے سامنے تو چالاکی ہوتی نہیں، اس نے کہا، یا علی پکی بات ہے آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ سوال بدلا تو جواب کی نوعیت بھی بدل دی، فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں سب کچھ دیکھتا ہے لیکن ایک چیز نہیں دیکھتا۔ یہ ہاتھ بھی مار لیے، آپ کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب۔ علی فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جو میرا خدا نہیں دیکھ کہ بلا بابا جی کونیاں چلیں، چٹکیاں بجیں، علی کے مخالفوں نے آنکھیں ملائیں، آج بات کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ علی نے کیا کہہ دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھتا؟ سینہ اطہر پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں، او یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ، میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا۔ میں کہہ رہا ہوں میرا اللہ بات خدا کی قسم بیچارہ خطیب کیا کرے، بات اتنی آگے نکل جائے گی نا۔ جناب سلمان محمدی نے پوچھا تھا، یا علی بتائیے کوئی مشکل آپ کے لیے بھی مشکل ہے؟ آپ جو کائنات آدم و عالم کے مشکل کشا ہیں، کوئی مشکل آپ کے لیے بھی مشکل ہے؟ سلمان کو سینے سے لگایا اور سلمان محمدی کے کان پہ منہ رکھ کے میرے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے دھیمے سے فرمایا تھا، سلمان کوئی مشکل علی کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ایک مشکل علی کے لیے بڑی مشکل ہے کہ میں بندوں کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میں بندہ ہوں۔ داد انشاءاللہ 13 سفر پہ لیں گے، آج بات سنیے جو چھیڑ بیٹھے۔ یا علی بتائیں زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ سوال علی علیہ السلام سے ہو رہا ہے۔ وہ خدا عادل ذات ہے، جو عدل نہ کرے وہ خدا ہی نہیں ہے۔ اس کی تو جعفر شاہ جی پہلی دوسری صفت ہی عدل ہے۔ عدل کا مطلب ہے چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا وہاں جہاں وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ اللہ نے علی کو دشمن بھی ایسے دیے جیسے دشمن دنیا میں کسی کو نہیں ملے۔ میری آواز جہاں تک آئے وہاں سے آواز مجھے آتی رہے، بس آپ مجھے دیکھیے گا۔ بندے نے کھڑے ہو کے علی سے سوال کیا، یا علی زمین و آسمان کیسے بنے؟ ارے لائٹ یہاں بند ہوئی ہے، پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا آپ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سن، جلدی فرماتے ہیں سن، علی علیہ السلام فرماتے ہیں سن، خدا کی ذات نے زمین و آسمان کو خلق کیسے فرمایا؟ فخلق مادة مثل السماء والارض ثم نظر اليها نظر الهبة فصار ما انت ثم نظر الى الماء فغلا وعلا وزبد ودخان۔ جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا تو پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا، پھر اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ پانی ہوا، پھر اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ ابلنا شروع ہوا، بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی، بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا، جھاگ سے زمینوں کو بچھاتا گیا۔ جھاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو اللہ نے حیات نشو و نما لینی شروع کر دی جانداروں کے لیے۔ پہلا آسمان خدا نے بنایا جس کا نام ہے برقیہ، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ پہلے آسمان کا فاصلہ، پہلی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے۔ اب ذرا پیچھے چلیے، جو ایک تھیوری البرٹ آئنسٹائن لے کے آیا تھا، E=mc²، بٹن پش کرے اور پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے، آخر روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ تو 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر۔ اسے انگلش میں لائٹ ایئر بولتے ہیں اور اسے اردو کی اصطلاح میں نظر کا فاصلہ کہتے ہیں۔ آپ جتنے حیران اور مسکرا رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اور پریشان بھی کرتا ہوں، ابھی اگلی آپ میری بات کو سنیے۔
اسے انگریزی میں کہتے ہیں لائٹ ایئر. جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کرے اسے پہلے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال چاہیے. علی فرما رہے ہیں پہلا آسمان بنایا اس کا فاصلہ نام ہے برقیہ, فاصلہ 500 سال کی نظر کا. علی فرماتے ہیں اللہ نے دوسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے قیدون, اس کا فاصلہ بھی اتنا. اللہ نے تیسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے معون. اللہ نے چوتھا آسمان بنایا اس کا نام ہے فیلون. اللہ نے 5واں آسمان بنایا اس کا نام ہے خالصہ. اللہ نے 6واں آسمان بنایا اس کا نام ہے مسحرہ. اللہ نے 7واں آسمان بچھایا اس کا نام ہے عروس. فاصلہ 500 سال کی نظر کا چل رہا ہے. علی فرماتے ہیں بات 7ویں آسمان پہ نہیں رکی. اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر بنایا مقام مرحوسہ, اس کے اوپر ہے جنت الماوا, اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا, اس کے اوپر ہے حجاب الحمد, اس کے اوپر ہے حجاب المجد, اس کے اوپر ہے حجاب جبروت, اس کے اوپر ہے حجاب ملکوت, اس کے اوپر ہے حجاب رحموت, اس کے اوپر ہے حجاب رضا, اس کے اوپر ہے حجاب حیا, اس کے اوپر ہے حجاب عصمت, اس کے اوپر ہے حجاب عظمت, اس کے اوپر ہے حجاب عزت. علی فرماتے ہیں اس کے اوپر ہے کرسی, اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلا جہاں میرے رسول کی جوتیوں کو عرش کا تاج بنایا گیا. گزارش سمجھ آ رہی ہے سامعین؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. وہاں سے اوپر ہے وہ عرش معلا. میں یہاں تو مصائب کی طرف رہا تھا, لیکن میرے بھائی نے اتنا زور لگا کے اتنے نعرے لگائے ہیں تو میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور بالکل میں گیا جہاں, ٹھیک ہے جی, جہاں رسول اکرم کی نالین پاک کو عرش معلا کا تاج بنایا گیا. سر جی حکیم کا کیا فلسفہ تھا؟ دیکھنے میں انسان ہو لیکن بیان ایسے کرے کہ اس پہ شک ہو جائے کہ یہ خدا ہے. میرے مولا نے بات کی, یہودی ہاتھ مان کے کہتا ہے زمانہ سن لے, اگرچہ میں مسلمان نہیں لیکن اس نے ایسے بیان کیا ہے مجھے شک پڑ رہا ہے یا تو یہ دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے ہاتھوں سے بنائی ہے. بس راضی رہیے گا, امام زمانہ سلامت رکھیں. اب دراصل مسئلہ پتہ کیا ہے سامعین؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے 4 عناصر, انسانیت کے 4 عناصر, مومن کی روح کے 4 عناصر, آل محمد کے نور کے 4 عناصر. اب یہ مضمون اتنا لمبا ہے کہ پوری رات بھی گفتگو ہوتی رہے تو مضمون ختم نہیں ہوگا. نتیجہ راضی رہیے گا, اپنے حصے کا میں پڑھ چکا. اسد شاہ جی کا حکم ہے کہ وہ 2-4 منٹ اپنے طریقے سے پڑھ دو, تو آپ 2-4 شعر سنیے میرے سے. اور میں گیا مولانا بلال کاظمی صاحب کا کلام ہے, اور یا علی مولا آپ کو سلامت. سامعین مصرع ہے کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. شعر بھی پڑھوں گا تو خدا کی قسم کسی کو گالی نہیں دوں گا, بلکہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں شعر پڑھنے سے پہلے کہ اس بندے نے, چلے علی یہ بات تو ہے ہی نالائق سا بندہ, اس نے نصرت بخاری صاحب کو بھی کچھ نہیں سنا. وہ مجلس میں حاضر ہو کے بے حضور ہے جس کے پلے اتنی باتیں پڑھی نہیں, جس نے اتنا قیمتی مصرع ضائع کر دیا. آخر تک ہاتھ بلند ہوں, اگر سمجھے نہ سمجھے تو آپ کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. مجھے 13 سفر تک ادھار لے گیا تو میں نجف خیرات پنی نہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر, مل کے نعرہ حیدری, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ. یہ ساؤنڈ والے بھائی ذرا اس کی کو بند کیجئے گا. کتاب یاد ہے نقطہ, یا علی کتاب یاد ہے نقطہ, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ. سامعین میں تو اچھی خاصی بات کر کے جا رہا تھا, میں داد لینے والے اس انداز میں ہی نہیں تھا, لیکن اب انہوں نے حکم کیا ہے, خدا کی قسم جوان میری نظر میں ہوا اور اس نے سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھایا. میں کم از کم اس کے سر پہ آ کے ریکویسٹ کر کے اسے وجہ ضرور پوچھوں گا کہ بھائی یا تو بیٹھنا نہیں تھا یا میرے مولا کو ماننا نہیں تھا. اگر آ گئے ہو پھر ہاتھ غدیری بن کے کیوں نہیں اٹھایا؟ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر, بابا جی ادھر دیکھ کے بندہ بتانے جو ہاتھ نہ اٹھائے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اور مصرع فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں. مولا سلامت, مولا آپ کو سلامت. نظم بہت لمبی ہے, بہت لمبی ہے. اذان میں کتنی دیر ہے؟
10 منٹ ہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. ضرور پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے، داد دینی ہے پھر. ٹھیک ہے، مل کے. مولانا بلال کاظمی صاحب لکھنؤ کے شاعر ہیں. خدا کی قسم میں ان کو دیکھ رہا تھا لندن بیٹھ کے. کہاں بیٹھ کے ایسے لوگ مصرے لکھتے ہیں. انہوں نے ایک ممبر پہ جو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا ایک ذاتی کنیکشن بیان کیا ہے اوپر سے. اگر ہو تو بندہ خضوع و خشوع سے پڑھے تو، کسی روحانیت سے پڑھے تو، بندے کو پتہ ہو کہ میں کن کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو، بندے کو پتہ ہو کہ کسی کی نظر کا پہرا ہے تو، اپنے آپ کو بندہ پابند سمجھ کے پڑھے تو. ورنہ اگر ایسے ہی کھلا ڈلا پڑھنا ہے تو پھر یا علی اور تھوڑے دنیا میں پلیٹ فارمز ہیں. انہوں نے کنیکشن بیان کی ہے کہ جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہاں سے کیا رابطہ ہوتا ہے. بھیا بس مشکل موڑ میں ڈال رہے ہو، اللہ خیر کرے. جستجوء فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں، آسمانوں سے مضمون آتا رہے. اور میرے مولا باہنر کیمیاگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. میں قصیدہ، مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ بلند کرنا. اور بھائی جان مصرع سنیے، یہ ہاتھ نیچے نہ ہو، ہاتھ بلند رکھیے گا. شعر سنے. تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے، پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے، سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ. مصرے یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا، دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح. مجھے گلہ اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ داد نہیں دے رہے، مجھے گلہ اس بات پہ ہے کہ آپ کھل کے مسکرا بھی نہیں رہے. آپ کا داد نہ دینا بنتا ہے. اینک والے لڑکے ویسے ہی بڑے سویٹ اور نفیس ہوتے ہیں. یہ زمانہ تو مل کے نہ رہے حیدری. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک 1400 سال پہلے حالات کیا تھے اور مسبب الاسباب ذات نے سبب کیسا ملایا یہ آپ نے دیکھنا ہے. 3 شبانہ کیسے رہی ہے. یہ زمانہ تو پچھلے، یہ ساؤنڈ والے بھائی اس کی کو بند کر دیں. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا، دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. قبلہ جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد قاموس تھا. حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس تھا. وقت ہی نہیں بات کھول سکوں، حالات خراب تھے، لوگ اپنے نظر آتے تھے اپنے نہیں ہوتے تھے. ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس تھا. پھر سچ تو یہ ہے بقول انیس سخن، جب شریعت کا ایسا شناسہ ملے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا نواسا. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. مل کے نعرہ حیدری، جس کو شبیر جیسا. سامعین ایک بار صلوات پڑھیے. ہاں بس یاد آ گیا وہ نبی، بس صلوات میں شعر یاد آ گیا مجھے، ڈائری تو میرے پاس ہے نہیں. سامعین مصرع حسین کون، وہ نواسا کون؟ جب کہ آہوں کراہوں کی یلغار ہو. سامعین 5 مصرے چپ کر کے سننے ہیں. 6 مصرے پہ جو بندہ جب سے پیدا ہوا تب سے نہیں بولا اسے دعوت فکر دے رہا ہوں. جب کہ آہوں کراہوں کی یلغار ہو، حسرتوں کا سنورنا بھی دشوار ہے. درد و الفت کی چڑھتی ہوئی باڑ میں ڈوب کر پھر ابھرنا بھی دشوار ہے. میرے مولا حسین علیہ السلام گر سبیلے نہ ہوں تیرے الطاف کی، مشق حاجات بھرنا بھی دشوار ہے. حسین بادشاہ بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا، نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے.
اسد شاہ جی بندہ ٹیکسلا میں اٹھ کے عسکری سے سوال کرے علی عباس تم کس بہاف پہ کہہ رہے ہو کہ نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے، حسین نہ ہو تو بندہ عزت دار ہو کے مر بھی نہیں سکتا، دعویٰ کیا ہے تو دلیل لو، عزت سے موت بھی نہیں آتی حسین۔ یہ کیمرہ مین ذرا کیمرہ پھیر کے مجھے ہاتھ دکھائیں گے جو کربلا کی زواری مانگتا ہے وہ اٹھاتا کیسے نہیں ہے؟ حسین نہ ہو تو بندہ عزت دار مر بھی نہیں سکتا۔ اسد شاہ جی اس کی وجہ یہ ہے نوع انسان کا مجھے دیکھنا ہے مرنا بھی دشوار ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کاروان بشر کی تو تقدیر میں کل جو بے چارگی تھی وہی آج ہے۔ حسین تو نہ ہو گر تو لاشیں پڑی ہی رہیں، یہ جہاں تو کفن تک کا محتاج ہے۔ دنیا کفن تک کی محتاج ہے۔ اب دہرانے کا وقت بھی نہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے 70 بند ہیں، میں تو آخری پڑھ کے سلام کر رہا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی۔ فرماتے ہیں شرم نہیں آتی حسین سے؟ اب بہت لمبا سفر ہے، میں نے ساری نظم چھوڑ کے اب بالکل نتیجے پہ آ گیا۔ فرمایا مجھ سے لڑنے آئے ہو، جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں۔ ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں۔ فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں۔ اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا۔ جملہ نہیں کا خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہہ کے جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب میرے قہر سے جو توجہ بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا۔ حسین سے لڑنے آئے ہو، شامیوں شرم نہیں آتی؟ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضی کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آ۔ امام زمانہ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکن، مرتضی کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ جو 2 ہی مصرے پڑھنے ہیں اسی پہ سلام کریں۔ میں اذان نہیں دے سکتا، کچھ مؤذن ٹھیک ہے۔ تقریباً 2 سال مجھے لکھنا تو سامعین نہیں آتا، میں طالب علم آدمی ہوں، قلم تو بہت وزنی چیز ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ان کے خزانے میں جو کمی نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے مجھے حکم دیا تھا تو مصائب کے پہلے اسی ضمن میں 2 مصرے پڑھوں گا۔ کوئی استاد یا کوئی بھی اردو ادب سے آشنا زیادہ بندہ بیٹھا ہو تو کچھ میری کمی گستاخی ہو تو اس کی معذرت۔ مصرع تھا قرآن پڑھتے رہے اور سنا سے تکتے رہے، وہ ظلم شام تلک کربلا سے تکتے رہے، اس ایک نقطے پہ صحرا کی تلخیاں روئیں، فرات بہتا رہا اور پیاسے تکتے رہے۔ فرات بہتا رہا اور پیاسے تکتے رہے۔ سامعین آپ شعر سنیے گا بطور خاص۔ پیاسے تکتے رہے اور مصرع ہمارے دادا کے منبر پہ کیسا منظر ہے، امام عصر یہ فرش عزا سے تکتے رہے۔ مالک میں جناب قائم آل محمد علیہ السلام کو ہم سے راضی خوشنود فرمائے۔ مالک ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ مالک ہمیں دین میں اپنی مرضی کرنے کی توفیق ہی نہ دے۔ مالک علماء حقہ کا سایہ سلامت رکھیں۔ مولا میں پھر کہوں گا کہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق دیں جیسا ہم چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ابھی آتے ہوئے گاڑی میں ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، اوپر خدا اور نیچے قبر، اس سے نیچے کی کوئی بات نہیں۔ ابھی گاڑی میں آتے ہوئے یہاں پہ سوچ رہا تھا، جو سوچ رہا تھا وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ مثال دے رہا ہوں، اس اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی بندہ کسی کی مثال نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر علی عباس عسکری کے دروازے پہ دق الباب ہوتی ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور میں خود جا کے دروازہ کھولتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں
सामने मेरे घर के बाहर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं। पहली बात तो ये है कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इमाम के सामने अपनी नज़र उठा सकूँ? क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इमाम के चेहरे की तरफ देख सकूँ? क्या मैं इस काबिल हूँ कि मुझे देखकर इमाम मुस्कुरा दें कि ये मेरी हर बात मानता है? मिसाल के तौर पे अगर सामने खड़े हो के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई दें कि अली अब्बास ज़रा मुझे अपने घर ले चलो, मुझे वो मुसल्ला दिखाओ जिस पे बैठ के तुम ताकीबात करते हो, या अगर मेरे इमाम अलैहिस्सलाम ऐसा फरमाई दें कि अस्करी मुझे वो मुसल्ला दिखाओ जिस मुसल्ले पे बैठ के तुम रो रो के मुझे बुलाते हो, या अगर मेरे इमाम अलैहिस्सलाम इतना सामीन माजरत के साथ मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, कहाँ मैं कहाँ, लेकिन अलमिया जो है उसको तो तस्लीम करना चाहिए ना। अगर मेरे इमाम अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना बता दें, इतना फरमा दें कि अस्करी मुझे अपने घर में कोई ऐसी जगह चलो दिखाओ मुझे अपने घर में, किसी के साथ भी हो सकता है, खुदा की कसम। यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि हर बंदे को जिंदगी में 3 बार इमाम अलैहिस्सलाम मिलते हैं लेकिन वो पहचानता नहीं है। इमाम के ज़हूर के बाद हर बंदा ये कहेगा कि मैंने इन्हें कहीं ना कहीं देखा हुआ। अगर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाएं कि अपने घर में चलो और चल कर मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ तुमने मेरी मसनद बनाई है, इमाम अलैहिस्सलाम इतना फरमा दें कि अपने साथ मुझे ले चलो, अपने किसी एक ऐसे दोस्त से मिलवा दो जो सुबह शाम मेरी राहें देखता है, जो बिल्कुल मेरे बताए हुए नक्शे कदम पे चलता है, जो बिल्कुल हमारी सीरत पे अमल करता है, जैसे जैसे हमने दर्स दिया है वो वैसा वैसा चलता है। अगर कोई एक बंदा ऐसा है तो दिखा दो, तो क्या मेरे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपने वक्त के इमाम को लेके जा सकूँ? क्या मेरे पास ऐसी कोई जगह है जहाँ मैं अपने इमाम को बिठा सकूँ? अगर मेरे इमाम मुझे कह दें कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तुम 24 घंटे में क्या क्या करते हो, तो क्या मैं इस काबिल हूँ कि 24 घंटे अपने इमाम को अपने साथ रख के उन्हें बता सकूँ कि मौला मेरी ये एक्टिविटीज़ हैं, मैं 24 घंटे में यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मौला मेरी आँख किसी नामहरम पे नहीं उठती, मौला मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी को गाली नहीं देता, मौला मेरा कंट्रोल है मेरी आँखों पे, मेरे कानों पे, मेरी ज़ुबान पे। मौला हमें अच्छा बनने की तौफीक दें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें, और मौला हमें दीन में अपनी मर्ज़ी करने से हमेशा बचाएं। वो बीबियाँ राज़ी हो जाएं जो दूर से आती हैं, जो देर से जाती हैं। वमा अलैना बआवाज़ बुलंद सलावत।